باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ نحمدہ ونصلی علیہ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی محفل احمد رضا قادری قلبی صاحب مرکز نمبر 13 کے خلیفہ کہ اہل گھرانہ کو، اہل حاضرین کو اور ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زنگمی قدر سب سے پہلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جس نے یہ ماہ رمضان جیسے عظمت والے مہینے میں ہمیں سرکار کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت گمی قدر یہ محفل آقا کی محفل ہے، یہ محفل لجپال کی محفل ہے، یہ محفل سونے کی محفل ہے۔ اس محفل میں نور بھی ہے، سرور بھی ہے، کیف بھی ہے، گداز بھی ہے، بلکہ یوں کہیے اس محفل میں اللہ کے نور کا جمال بھی ہے۔ حضرت گمی قدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت محفل سجی ہو اور اس میں حاضر در رسول کے سائل ہوں، عشق رسول میں گھائل ہوں، میلاد منانے کے قائل ہوں تو نور کی برسات ہوتی ہے، رحمتوں کی بارات ہوتی ہے، لبوں پہ سجی نعت ہوتی ہے، دافعہ آفات ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات کہ اس محفل میں تشریف فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے۔ سج گئے سرکار کی محفل کو سجانے والے، سج گئے سرکار کی محفل کو سماعت کرنے والے۔ ذات گرامی قدر محفل پاک کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرواؤں گا۔ میں گزارش کروں گا سلسلہ روح قلبی کے سجادہ نشین محترم سید اسد علی قلبی صاحب سے کہ آئیے قرآن حکیم فرقان حکیم کی تلاوت پیش کر کے ہماری قلوب کو اللہ کی محبت سے روشن کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت گمی قدر یہ تھے محترم سید
اسد علی کلبی جو قرآن حکیم فقہ حکیم کی تلاوت پیش کر رہے تھے، اللہ پاک ان کا پڑھنا ہم سب کا سننا سمجھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ حضرت گرامی قدر قرآن کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ بتانا چاہوں گا کہ جو کوئی بھی قرآن پاک پڑھتا ہے اسے اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ مفسرین کرام نے قرآن پاک کی تفسیر اپنے اپنے انداز میں بیان فرمائی ہے۔ قرآن ہماری ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے، اسی لیے سائنسدان کہتے ہیں کہ قرآن میں سائنس ہے، عالم کہتے ہیں قرآن میں علم ہے، مفکر کہتے ہیں قرآن میں دعوت فکر ہے، زاہدین قرآن سے زہد کا سبق حاصل کرتے ہیں، صوفیہ قرآن سے تصوف کا سبق حاصل کرتے ہیں، عارفین قرآن سے معرفت حاصل کرتے ہیں، اور متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ عاشق کہتے ہیں قرآن کتاب عشق ہے، طبیب کہتے ہیں قرآن میں علاج ہے، حکیم کہتے ہیں قرآن تو حکمت سے بھرا پڑا ہے، اور مومنین نے کہا کہ قرآن ہی اصل ایمان ہے۔ حضرت گرامی قدر الحمدللہ مرکز نمبر 13 کی محفل جب بھی یہاں ہوتی ہے ماشاءاللہ یہاں پر ہر پیر کی پیر بھی محفل پاک پڑھی جاتی ہے، کمال ذوق ہوتا ہے، اور آج اسی گھر میں پھر محفل پاک کا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ محفل پاک آج پھر اپنے عروج پر ہوگی، کیونکہ آپ جو چند دوست میرے درمیان بیٹھے ہیں آپ حضرات کا ذوق میرے نزدیک آج بھی قابل داد ہے، کیونکہ آج پھر سرور کائنات کا میلاد ہے۔ ہمارے لبوں پر آقا دو عالم سے فریاد وجہ امداد ہے، چنانچہ میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ محمدیہ میں بطور ہدیہ درود پاک پیش کر کے اس درود کو قبولیت سے دعا کروں گا کہ جب آپ درود پڑھیں گے تو اس کی برکت کیا ہوگی کہ اس درود کی قبولیت سے آقا کا اس محفل میں ورود ہو جائے گا۔ حضرت گرامی قدر ذرا مل کے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نور اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا شفیع المذنبین۔ حضرت گرامی قدر ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عاشق کے درود کو سماعت فرماتے ہیں۔ اگر کوئی بلند آواز سے درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی آواز کو بھی سنتے ہیں، اور اگر کوئی شخص بشرط محبت آہستہ آواز درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی آواز بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرماتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ کہیں کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پر لاکھوں سلام، کروڑوں سلام، اربوں سلام۔ حضرت گرامی قدر میں نعت مقبول پیش کرنے کے لیے ہمارے درمیان زلزلہ روی قلبی سجادہ نشی جناب محترم سید اسد علی کلبی صاحب موجود ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ آقا لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نعت پڑھ کر ہمارے قلوب کو ان کی محبت سے روشن فرمائیں۔ جناب محترم سید اسد علی کلبی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حاضر محفل کو بانیان محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مل کے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لے، پڑھ لیجئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ڈوب سکتے یا
کردا اللہ اللہ کردا اللہ اللہ کردا اللہ اللہ کردا جڑا ہو جاوے اللہ دا جڑا ہو جاوے اللہ دا جڑا ہو جاوے اللہ دا او مر کے بھی نہیں مردا اللہ اللہ کردا اللہ اللہ کردا اللہ اللہ کردا اللہ اللہ کردا جڑا ہو جاوے اللہ دا جڑا ہو جاوے اللہ دا اللہ جڑا ہو جاوے اللہ دا جنتا دی پوڑی چھڑا اللہ اللہ کردا اللہ اللہ کردا اللہ اللہ کردا کون مٹاون والا لجپال لجدارج والا کون مٹاون والا لجپال لجدارج والا کون مٹاون والا ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جڑا توڑن باڑن والا اللہ 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 پالن گارے سارے جگدم پالن گارے سب دے کرم کماوے اللہ 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 ماشاءاللہ حضرت گمی قدر یہ تھے محترم سید اسد علی قلبی صاحب دل اللہ اللہ کردہ اعلیٰ کلام پیش کر رہے تھے. دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا پڑھنا ہم سب کا سننا سمجھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. حضرت گمی قدر اللہ اللہ کی تعلیمات ہمیں آقا الاجبال صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے.
ان کے صدقے سے ہمیں اللہ کی پہچان ہوئی۔ آج گھر کے بچے بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، اور بڑا فرد بھی اللہ اللہ کرتا ہے، اور بزرگ بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ یہ اس نبی لجپال کا کرم ہے جو گنبد خضرا میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں قدر گنبد خضرا کی چوٹی پر تمام عالمین کی دولت قربان ہو کہ گنبد خضرا تو فرشتوں کی زیارت گاہ ہے۔ سمائے کیسے میرے دل میں عرش کی رفعت، جمال گنبد خضرا نظر میں رہتا ہے۔ یہ وہ گنبد خضرا ہے جس پر آسمان بھی رشک کرتا ہے۔ یہ وہ گنبد خضرا ہے جس کے صدقہ سے دنیا بچی ہوئی ہے۔ یہ وہ گنبد خضرا ہے جس کے نور سے ساری کائنات سجی ہوئی ہے۔ یہ وہ گنبد خضرا ہے جس پر جنت کا نور نازا ہے۔ یہ وہ گنبد خضرا ہے جو ساری دنیا میں فروزہ ہے۔ یہ وہ گنبد خضرا ہے جس کے جلووں سے جہان چمک رہا ہے۔ یہ وہ گنبد خضرا ہے جسے نور کا نگینہ کہتے ہیں۔ یہ وہ گنبد خضرا ہے جسے رحمت کا خزینہ کہتے ہیں۔ ارے یہ وہ گنبد خضرا ہے جسے جلوہ گاہ شاہ ابرار کہتے ہیں۔ ارے یہ وہ گنبد خضرا ہے جسے ارض و سما کا سردار کہتے ہیں۔ یہ وہ گنبد خضرا ہے جسے نیر تابہ کہتے ہیں۔ یہ وہ گنبد خضرا ہے جسے زمین کا اختر کہتے ہیں۔ یہ وہ گنبد خضرا ہے جسے مرکز اطہر کہتے ہیں۔ یہ وہ گنبد خضرا ہے۔ اللہ میری آنکھوں سے اجالا تو اے سورج لے لے، گنبد خضرا کا ہے نور میری آنکھوں میں۔ حضرت گرامی قدر ہم سب کی تمنا ہے کہ گنبد خضرا کا درشن پائیں، ہم بھی شہر مدینہ جائیں، وہاں گنبد خضرا کے سائے تلے کھڑے ہو کر اپنی مناجات اپنے آقا و مولا کو سنائیں۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خواب میں گنبد خضرا کی زیارت ہو، وہ بلند آواز سے ذرا کہہ دے سبحان اللہ، پھر کہہ دے سبحان اللہ۔ خواب میں گنبد خضرا دیکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خواب میں جب بھی کبھی گنبد خضرا دیکھوں، اپنے پیکر کو سرے اوجے سریا دیکھوں، تو خواب میں بھی گنبد خضرا کا دیدار کرنا بڑی بات ہے، مگر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم مدینہ طیبہ میں حاضر ہو کر وہاں گنبد خضرا کی زیارت سے مشرف ہوں۔ تو جو لوگ مدینہ طیبہ جا کر گنبد خضرا کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، وہ ذرا ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرت گرامی قدر میں دعا کرتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہے، اللہ اسے گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرمائے۔ پھر کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرت گرامی قدر ہر شخص کا اپنا اپنا تخیل ہوتا ہے، ہر شاعر کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ راز مرادی آبادی کہتے ہیں میں جنت میں گیا، وہاں مجھے گنبد خضرا نظر نہیں آیا، تو پھر میں رضوان کے پاس چلا گیا اور کہا رضوان تیری جنت میں میرا جی نہیں لگتا، میں نے تو یہاں گنبد خضرا نہیں دیکھا۔ تو ربائی پیش کر کے اگلے ثنا خان رسول کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے سونے دے روزے دے دلاں والا کم ایک کوئی تجلی یہ کری جاندی، روزہ ویک کے جان وچ جان پیندی، قلب جھوم جاندا روح بھر جاندی، سایہ شہر مدینے جاندے آئی، پھر سے حوث جہان دی مر جاندی، سبز گنبد جد سامنے نظر آندا، جولی اکھیاں دی آپ پہ بھری جاندی۔ سب مل کر کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ حضرت گرامی قدر اب آپ کے سامنے بڑے ہی پرنم آواز کے حامد ثنا خوان کو پیش کرتا ہوں، جن کی آواز بے نظیر ہے، کیونکہ یہ ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مصطفیٰ کا فقیر ہے، پہچان کے حوالہ سے سارے ملک میں شہیر ہے، نعت رسول کا دل دبیر ہے۔ دعوت دیتا ہوں جناب محترم محمد ریحان قلبی صاحب کو کہ آقا لجپال کی بارگاہ میں ایک نعت مقبول پیش کر کے ہمارے قلوب کو ان کی محبت سے روشن فرمائے۔ جناب محترم محمد ریحان قلبی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھئے وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ
कसम खुदा दी, कसम खुदा दे उस दिन तो मैं रज गईया। कसम खुदा दी उस दिन तो मैं रज गईया। जिस दिन तो सरकार दे नावे लग गईया। जिस दिन तो सरकार दे नावे लग गईया। कसम खुदा दी, खुदा दी, कसम खुदा दी उस दिन तो मैं रज गईया। जिस दिन तो सरकार दे नावे लग गईया। मैं कमजोर साया ते जार गाए। कमजोर साया ते जार गाए। मैं कमजोर साया तेरियां करम नवाज़ियां भेंटो गज गईया। तेरियां करम नवाज़ियां भेंटो गज गईया। तेरियां करम नवाज़ियां भेंटो गज गईया। जिस दिन तो सरकार दे नावे लग गईया। जिस दिन तो सरकार दे नावे लग गईया। इश्क दी जंग के अंदर पिस गईया। इश्क दी जंग के अंदर पिस गईया। इश्क दी जंग के अंदर पिस गईया। अंदरो अंदरे साड़ियां अंगड़ा टूट गईया। अंदरो अंदरे साड़ियां अंगड़ा टूट गईया। जिस दिन तो सरकार दे नावे लग गईया। कसम खुदा दी उस दिन तो मैं रज गईया। जिस दिन तो सरकार दे नावे लग गईया। शादिया मेरा शेर मेरा कुछ भी नहीं। मेरे साथ मेरा कुछ भी नहीं। मेरे सामने कुछ भी नहीं। गुंबदे खड़ा मैं तेरा रैया। गुंबदे खड़ा मैं तेरा रैया। गुंबदे खड़ा मैं तेरा रैया। जिस दिन तो सरकार दे नावे लग गईया। जिस दिन तो सरकार दे नावे लग गईया। कसम खुदा दी उस दिन तो मैं रज गईया। जिस दिन तो मैं रज गईया। जिस दिन तो सरकार दे नावे लग गईया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अज़न ग्रामी कदर ये थे जनाब मोहतरम मोहम्मद रेहान कल्बी साहब। क्या आला कलाम पढ़ रहे थे। जिस दिन दे मैं हजूर दे नावे लग गईयां। हज़रत ग्रामी कदर जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो जाए उस पर अल्लाह का करम हो जाता है, उस पर अल्लाह का इनाम हो जाता है। और हमारे हजूर वो हैं जो मदीना पाक में गुंबद खजरा में सुनहरी जालियों में रहते हैं और वहाँ से नूर की किरणें फूटती हैं और पूरी दुनिया पे उसका असर है। हज़रत गम कदर जैसे कि मोहतरम सना खान नात शरीफ पढ़ रहे थे और आका लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। बताना चाहूँगा कि रोज़ा अनवर से मुतसल सुनहरी जालियाँ हैं
جن پر آیات قرآنیہ کے ساتھ درود و سلام بھی ندایا الفاظ کے ساتھ درج ہے۔ سامعین محترم، یہ سنہری جالیاں ایسی دلکش و دل آرا ہیں کہ ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ ان جالی مبارکہ کے سامنے کھڑا ہو کر بارگاہ رسالت میں دست بستہ صلاۃ و سلام اور اپنی معروضات پیش کرے۔ حضرت گرامی قدر، سنہری جالیاں کی کیا بات ہے، سنہری جالیوں کی کیا شان ہے۔ حضرت علامہ صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ سنہری جالیوں کا مقام و مرتبہ بیان فرماتے ہیں کہ کعبے دا نور اجالا جالی حضور دیئے، عرشہ تو عرف آلہ جالی حضور دیئے، جالی میں چمن والے غوث و عبدال بن گئے۔ یہ وہ جالی مبارکہ ہے کہ جہاں سے چھن چھن کر نکلنے والی نور پوری دنیا کے مسلمان کے قلوب کو منور کر رہا ہے۔ یہ وہ جالیاں ہیں جو سرکار کی قبر اطہر سے منسلک ہیں، یہ وہ جالیاں ہیں جو عرش سے اعلیٰ ہیں، یہ وہ جالیاں ہیں جن کا مقام و فہم و ادراک سے ماورا ہے، یہ وہ جالیاں ہیں جہاں فرشتے قیام کرتے ہیں، یہ وہ جالیاں ہیں جہاں غوث و عبدال کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہاں سے روحانیت کا مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ وہ جالیاں ہیں جن کا مقام آسمانوں سے زیادہ بلند ہے، یہ وہ جالیاں ہیں جنت کے باغ پر نصب ہیں، یہ وہ جالیاں ہیں کہ جن کو احترام و عقیدت سے چوم لینے سے اللہ کا فیضان حاصل ہوتا ہے۔ یہ وہ جالیاں ہیں جن کا مقام عرفہ ہے، یہ وہ جالیاں ہیں جن کی شان اعلیٰ ہے، یہ وہ جالیاں ہیں جن کا مرتبہ بلند ہے، یہ وہ جالیاں ہیں جن کی شان نرالی ہے، یہ وہ جالیاں ہیں کہ جن پر ہماری جانیں قربان اور نثار ہے۔ حضرت گرامی قدر، ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس پیاری محفل کے صدقے ہمیں سنہری جالیوں کی زیارت نصیب فرما کہ یہ جالیاں تیرے نزدیک عرفہ و اعلیٰ ہے۔ جناب محمد سعید نے کیا خوب کہا، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے۔ اور جناب محمد علی ظہوری کیا خوب کہتے ہیں تیری جالیوں کے پیچھے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے۔ حضرت گرامی قدر، سنہری جالیوں کی بات ہر عاشق کرتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن حضرت علامہ صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ نے بات کر کے قلم توڑ دیا۔ آپ سنہری جالیوں پر نظر جمائے رکھنے اور اس وقت کی کیفیت کو پنجابی شعر میں نہایت ہی حسین انداز میں یوں بیان کرتے ہیں کہ جالی پاک تے نگاواں جدو ٹھہر جانیاں، جالی پاک تے نگاواں جدو ٹھہر جانیاں، لکھاں سامنے نظاریاں دے تور ہونگے، ایک دو نہیں لکھاں سامنے نظاریاں دے تور ہونگے، مجھ کو در نبی کی زیارت نصیب ہو، جالی کو چومنے کی سعادت نصیب ہو۔ حضرت گرامی قدر، اب اس طرح محفلات کو آگے لے جاتے ہوئے ہمارے درمیان جناب محترم محمد اقبال نظامی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نعت مقبول پیش کر کے ہمارے قلوب کو ان کی محبت سے روشن فرمائیں۔ جناب محترم محمد اقبال نظامی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے بطحا تیرا کیا جود و کرم ہے بدہا
اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جود و کرم ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا تو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا تو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جود و کرم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے شہی بطحا تیرا
नाराए रिसालत, नाराए गौसिया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ज़न गमे कदर क्या धीमे अंदाज में कलाम पढ़ रहे थे, हजूर से मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। इनका एक एक बोल दिल पे असर कर रहा था। दुआ है कि अल्लाह पाक जनाब मोहम्मद इकबाल निज़ामी साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए, इनकी आवाज़ में तहारत है, इनके कौल में सदाकत है, इनके अंदाज में शफाकत अता फरमाए। ये मरकज़ नंबर 13 के सनाखा हैं, गाज़ियाबाद के शान हैं। अल्लाह पाक इनको तवील ज़िंदगी अता फरमाए, घर वालों पे रहम और नरमी का मुआमला फरमाए। हजूर से जब मोहब्बत का इजहार होता है तो यह मैं क्यों ना कहूँ कि गुज़र हो जाए मेरा भी अगर तैबा की गली, तो सारी ज़िंदगी कर दूँ बसर तैबा की गलियों में। लेकिन हज़रत इलामा साहब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इस अरमान के साथ तैबा की गलियों की अज़मत का क्या खूब बयान फरमाते हैं। बहार खुल्द आई सब की सब तैबा की गलियों में, फरिश्ते भी हैं आते बाअदब तैबा की गलियों में। अगर सायम को फिर सरकार ने रोजे पे बुलवाया, ये बनकर खाक रह जाएगा अब तैबा की गलियों में। हज़रत गिरामी कदर और उन्हें तैबा की गलियों की बात जनाब मकसूद मदनी करते हैं कि है मिलती हर गम दिल की दवा तैबा की गलियों में। दुआ मांगो कि ले जाए खुदा तैबा की गलियों में। कोई भी मर्ज हो एक पल में है आराम मिल जाता है, हर जर्रे में पैगाम शिफा तैबा की गलियों में। हज़रत गिरामी कदर मदीना तैबा की गलियों का तज़किरा करना और मदीना तैबा की हाज़िरी हर मुसलमान की दिल की सदा है। मदीना की गली क्या, इसको हज़रत इलामा साहब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं। लेकिन पहले जन्नत की बात करते हैं। ये तो माना कि जन्नत है बाग़े हसीन, खूबसूरत है सब खुल्द की सरजमी। हुस्ने जन्नत को पर जब समेटा गया, सरवरे अंबिया की गली बन गई। और फिर फरमाते हैं मदीने की गलियों का आलम ना पूछो, है जन्नत भी जिन पर फिदा अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि गलियां च जुल्फां दी महक रची हुई है, तैबा च हर एक चीज जची हुई है। तैबा हर पासे रब दी तजल्ली, तैबा विच अल्लाह दा हबीब अल्लाह अल्लाह। इसलिए कहते हैं है जन्नत भी उन पर फिदा अल्लाह अल्लाह। और फिर कहते हैं उनकी गलियों में आंख रोती है, हाथ उठते नहीं दुआ के लिए। हज़रत गिरामी कदर है जन्नत से अफजल मदीने की गलियां है, एहसन अजमल मदीने की गलियां। भावर में है साहिल मदीने की गलियां, है कामिल अकमल मदीने की गलियां। हज़रत गिरामी कदर हकीकत है कि ताहिर अतहर मदीने की गलियां है, अजहर अख्तर मदीने की गलियां। रहमत की बरसात है उनकी गलियों में, अश्कों की सौगात है उनकी गलियों में। हैदर चमका कैसा मेरा मुकद्दर है, हर दम लब पे है नात उनकी गलियों में। हज़रत गिरामी कदर और इकबाल अजीम ने भी कमाल कर दिया, अपनी दीवानगी व रफ्तगी को इस तरह बयान किया कि हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कस्तन भटक जाएंगे। मुहिबुल्लाह अज़हर ने भी अपने इश्क को कुछ यूं बयान किया कि गलियों में फिरा करते, गुंबद को तका करते, उस शहर की मिट्टी को आंखों में सजा लेते। अज़हर भी तेरे दर के कुत्तों में से हो जाता अगर इसको मदीने की गलियों में बिठा देते। तो अब भर गए सरवरे कौनैन में हदिया अकीदत पेश करने के लिए मैं एक ऐसी आवाज़ को पेश करता हूँ जिसे हम अक्सर यूट्यूब चैनल के ज़रिए आम तौर पर सुनते रहते हैं, जिनका नाम ही इनका तारुफ है। तो तशरीफ लाते हैं पाकिस्तान की बड़ी मशहूर और मरहुआ सैयदजादे मोहतरम सैयद वकास अली कल्बी, जो सिलसिला रूह कल्बी के कद्दी नशी भी हैं। इनकी आवाज़ में ज़रा गिरामी कदर ऐसी लताफत है कि जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जाता। इनके गले में ऐसा सोज है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इनके अंदाज में ऐसी वजाहत है जिसे सिर्फ सोचा जा सकता है। इनके पढ़ने में ऐसी रवानी है कि जिसके साथ हमारा इश्क सफ़र करता है और मंजिल मतह यानी तैबा पाक तक जाया जा सकता है, बशर्ते कि इंसान इखलास के साथ इनके कलाम को आलम इस्तग़राक़ में समात करे।
ذرا گرامی قدر جناب سید وقاص علی قلبی صاحب اور ایک اچھے انسان بھی ہیں، کیونکہ آپ مدائے محبوب رحمان ہیں اور اس محفل میں جان ہیں۔ اعلیٰ ان کا انداز ہے، آواز میں فراز ہے، سوز میں گداز ہے، ہم کو اس پر ناز ہے، ان کی آواز میں ساز ہے۔ نام کے لحاظ سے سید وقاص علی قلبی صاحب ہیں۔ گزارش کروں گا کہ آقا لجپال کی بارگاہ میں نعت مقبول پیش کر کے ہماری قلوب کو ان کی محبت روشن فرمائے۔ سید زادے محترم سید وقاص علی قلبی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مولا علی دی ہور کی شان پوچھنا ہے، نظر کرتے کنڈے نو کلی کر دے۔ مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں، بچرا غیر اگے جا کے علی کر دے۔ مولا علی جاور جس دا بلا جس طرح سب کو پتہ ہے کہ کل مولا علی کی شہادت کا دن تھا 21 رمضان مبارک، انہی کی نسبت سے کلام پیش کروں گا، اس کے بعد اجازت۔ علی ورگا زمانے دے کوئی پیر بھی کھا بینو، علی ورگا زمانے دے کوئی پیر بھی کھا بینو، علی ورگا زمانے دے کوئی پیر بھی کھا بینو، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی پیر بھی کھا بینو، علی ورگا زمانے دے کوئی پیر بھی کھا بینو، علی علی مولا علی ورگا زمانے دے کوئی پیر بھی کھا بینو، اٹھی ذات علی دیئے نعرہ حیدری، علی دی کائنات علی دی، علی جتن کی سیدی بھی، علی جتن کی سیدی بھی، جاگیر دکھائے علی ورگا زمانے دے کوئی پیر بھی کھا بینو، علی علی مولا علی ورگا زمانے دے کوئی پیر بھی کھا بینو، علی باج محمد
नारे हैदरी अल्हम्दुलिल्लाह सारे अली अली बैठे की बात नारे हैदरी काबे की विलादत मस्जिद की शहादत अली जिद्दत की से दीवी अली जिद्दत की से दीवी अता पीठ लिखा मैंने अली वर कलमा में ते कोई पीर लिखा मैंने आपकी बारगाह में एक फकीर आ जाता है वो कहता है मैंने रोटी चाहिए दी है सरकार कमर नु कहंदे ने रोटी चाह दियो बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह पाक अच्छी बात से बोलो सुभान अल्लाह कोई ने मजमा काट आया नहीं मतलब कि ज़ौक़ खत्म हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह आका दे गुलाम ना थकदे ना झकदे ना हकदे ने ठल मार के आखो सुभान अल्लाह कमर के अंदर रोटी किताबे च पई है मौला कहना समान ने चलो नु किताबे चाह दियो सुभान अल्लाह कमर के अंदर किताबा ऊँटते पे किताबा ऊँटते पे तेरे ते मेरे मौला के आसमान ने चलो फिर ऊँट जा दियो कमर के अंदर ऊँट सरदार है ऊँट दे मगर बड़ी बड़ी कतार लगी है ऊँटा दी ते की करिए मौला के आसमान ने चलो फिर ऊँटा दी कतार जा दियो फकीर बड़ा खुश होंदा है ऊँट दी मुहार फाड़दा लगा जांदा है काफले वाले सारे देख रहे होंदे ने ते की कहंदा जांदा है अली दिल ना तोड़ दाने अली 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 जितना जग आते अली जितना जग आते अपना पीर लिखा मैंने अली वर कलमाने में कोई पीर लिखा मैंने अली वर कलमाने में कोई पीर लिखा हम हैदरी नारा हमारा या अली हाथ में परचम हैदरी नारा हैदरी अली दा नाम कमजोरां दा सायम जोर बन जांदा अली दे नाम थी जंगल रक्षा और बन जांदा नारा हैदरी रोटी मंगे
فقیر جے علی کلو علی اٹھا دی انہوں قطار دینا صدقہ علی دا مانگے جو رب کلو اللہ اس نے کام سوار دینا اجمل توڑ دائے سنگر کہہ دیا نہیں علی ڈبیاں بیڑیاں تار دینا بدل جان طوفانہ دے رخ فورن جے کوئی نعرہ حیدری مار دینا صدا علی دے نام چم اکھیاں دے لاؤے نعرہ حیدری مار کے ہر مشکل حل ہو جاوے نعرہ حیدری غریبہ دا سہارا کون حیدر امام دا ستارہ کون حیدر حدثیہ رشتہ زہران سائم محمد دا پیارا کون حیدر حضرت گمی قدر یہ تھے سیدزادہ محترم سید وقاص علی قلبی صاحب جو آقا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ چاہنے والے حضور سے محبت فرمانے والے مولا کائنات کی بارگاہ میں یہ منقبت پیش کر رہے تھے اللہ پاک ان کا پڑھنا ہم سب کا سننا سمجھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے حضرت گمی قدر اب ہوگا اللہ کا ذکر یہ جن بستے میں ہو جائے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیغام بتاؤں گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی جہاں بھی بیٹھ کر کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سایہ میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے ملائکہ و مقربین میں ان بندوں کا ذکر فرماتا ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی حضرت گرامی قدر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کی ہونٹ حرکت کرتے ہیں اس وقت میں اس اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں حضرت گرامی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغامات ہیں حدیث کی روشنی میں ہمیں حضرت ابو ہریرہ سے ہی ملتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا معاملہ بندے کے ساتھ اس کے یقین کے مطابق ہے اور میں بالکل اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور اگر وہ مجھے اپنے جی میں اس طرح یاد کرے کہ کسی اور کو خبر بھی نہ ہو تو میں بھی اس کو اسی طرح یاد کرتا ہوں اور اگر وہ دوسرے لوگوں کے سامنے یاد کرے تو میں بھی ایک فرشتوں کا مجمع لگا لیتا ہوں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ زمین میں بیٹھ کر یہ مجھے پکارتے ہیں اور مجمع میں بیٹھ کر میں انہیں پکارتا ہوں حضرت گرامی قدر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی سائیکل ہوتا ہے اور دل کی صفائی کا سائیکل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے اور نجات دلانے میں اللہ کا ذکر جس قدر مؤثر ہے اتنی کوئی دوسری چیز نہیں حضرت گرامی قدر ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ فَاذْكُرُونِي فرما کر رب کائنات نے اپنے بندوں کو آگاہ کیا کہ میرے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں تو میری تعریف کر میں تیری تعریف کروں تو میری توصیف کر میں تیری توصیف کروں تو مجھ سے محبت کر میں تجھ سے محبت کروں تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں تو میرا نام لے میں تیرا نام لوں تو مجھے مولا کہہ میں تجھے بندہ کہوں تو مجھے اپنا کہہ میں تجھے اپنا کہوں اور اے میرے بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں تو اللہ اللہ کہہ کر میری الوہیت کے ڈنکے بجاتا رہ میں بندہ بندہ کہہ کر تیری عبودیت کے ڈنکے بجاتا رہا حضرت گرامی قدر قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں
اہل ایمان کی پہچان اللہ کی محبت، اہل ایمان کی جان اللہ کی محبت، اہل ایمان کے دل کا سرور اللہ کی محبت، اہل ایمان کی آنکھوں کا نور اللہ کی محبت۔ اور اس آیت میں اللہ رب العزت بندہ مومن کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے بندہ مومن، تو محب بن جا، مجھے محبوب بنا لے، تو طالب بن جا، مجھے مطلوب بنا لے، تو عاشق بن جا، مجھے معشوق بنا لے، تو ساجد بن جا، مجھے مسجود بنا لے، تو حامد بن جا، مجھے محمود بنا لے، تو واصف بن جا، مجھے موصوف بنا لے۔ اور اے بندہ مومن، تو دل کی چھوٹی سی نگری میں مجھے بسا کر تو دیکھ، میں تجھے جنت کے وسیع باغوں میں نہ بسا دوں تو پھر کہاں۔ ذات گرامی قدر، اللہ کے ذریعے کتنی فضیلت ہے۔ اور اللہ نور السماوات والارض، یعنی کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں پیغام سنا رہی ہے کہ اے رب کائنات کی ہر چیز تیرے وجود کی خبر دے رہی ہے، تیری قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایمان والوں کو ہر چیز میں تیری ذات کا جلوہ نظر آتا ہے، یعنی چمکتے ہوئے ستاروں میں تو، دمکتے ہوئے سیاروں میں تو، کہکشاؤں کی جھلملاہٹ میں تو، کوثروں کی رفت میں تو، بہاروں کی راحت میں تو، کلیوں کے تبسم میں تو، انادل کے ترنم میں تو، سورج کی کرنوں میں تو، اللہ چاند کی ضیاؤں میں تو، فلک کی نلاہٹ میں تو، فضاؤں کی سرسراہٹ میں تو، چمنستانوں میں، گلیوں گلوں میں تو، پرتوں میں، کلیوں میں تو، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر ادھر دیکھا۔ ذات گرامی قدر، اطمینان قلب کا سامان کیا ہے؟ سکون اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت ہے۔ جو شخص سکون اور راحت سے اگر محروم کر دیا جائے، اس کی زندگی یقیناً اجیرن بن کے رہ جاتی ہے۔ انسان ہمیشہ تسکین اور راحت کی تلاش میں مارا پھرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سکون اور اطمینان کا بہترین واحد ذریعہ کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ آیت کریمہ ہمیں آگاہ کر رہی ہے کہ اے لوگو یاد رکھو، دلوں کی راحت نہ صبح کے بسیرے میں ہے، نہ شام کے اندھیرے میں ہے، نہ بہاروں کے زمانوں میں ہے، نہ آرام دہ ٹھکانوں میں ہے، نہ خلوت میں، نہ تنہائیوں میں، نہ جلوت میں، نہ رانائیوں میں، نہ مال میں، نہ دولت میں، نہ منصب میں، نہ حکومت میں، نہ خوبصورت عمارتوں میں، نہ نرم و نازک بستروں میں، نہ گل میں، نہ کلی میں، نہ عطر میں۔ ارے سنو، دلوں کی راحت اگر ہے تو فقط اللہ کے ذکر میں ہے، فقط اللہ کے ذکر میں ہے، فقط اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم ایسا درود پڑھیں گے کہ جس کو بار بار پڑھنے سے منہ سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو محبت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، 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 اللہم صلی وسلم علی النبی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پھر گواہی دیجیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
اللہ ہی کے لیے تو گواہی دیجئے الحمدللہ 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 اللہ سب سے بڑا اللہ اکبر 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 اللہ سبحان اللہ
اللہ میں نے معبود سمد میں نے بے نیا تو پکار اٹھو اللہ حسمت 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 ہمیشہ قائم رہنے والا جو یہ ورد کرتا ہے اللہ اسے زندگی بھی اسیر مٹا کرتا ہے اس سے پریشانیوں کو دور کرتا ہے تو پکارو یا حی یا قیوم 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 یا یا رحمان یا رحیم 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 یا رحمان یا رحیم
یا ذل جلالی والاکرام 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 یا ایسا ذکر جو تمام ذکروں کا سردار ذکر تمام صفاتی ناموں کا سردار ذکر تیرے میں رب کا ذاتی ذکر جو زدہ کرنے سے بندے کو ولی بنا دیتا ہے درجے بلند کر دیتا ہے پریشانیاں دور کر دیتا ہے عزت بڑھا دیتا ہے خطرات ڈال دیتا ہے عرش معلیٰ پہ عزت بڑھا دیتا ہے تو پکار اس طرح جس طرح زمین بولے عرش بولے فرش بولے کمر بولے شمس بولے بکر بولے عمر بولے عثمان بولے علی بولے حسن بولے حسین بولے محمد بولے سيدنا محمد اللهم صل على 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 سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد
मुहम्मदिन 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 मेरे आका मुहम्मदिन तेरे आका मुहम्मदिन शजर बोले मुहम्मदिन कमर बोले मुहम्मदिन कमर तोड़े मुहम्मदिन कमर जोड़े मुहम्मदिन शमस बोले मुहम्मदिन शमस आए मुहम्मदिन शमस जाए मुहम्मदिन अरश बोले 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 मुहम्मदिन अल्लाह 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 बोले मुहम्मदिन 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना हज़रत गिरने कदर जिस मोहब्बत के साथ तमाम भाइयों ने ज़िक्र को समात किया और नाज़रीन ने ज़िक्र साथ मिलकर पढ़ा भी। हज़रत गिरने कदर दुआ है अल्लाह की बारगाह में अल्लाह पाक हमारा पढ़ना और सुनना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। अगर महफिल के दौरान कहीं कोई ज़ेर ज़बर पेश मद ज़बर में शद में कहीं कोई भूल चुकाता हो गई हो या लफ्ज़ बोलने में कोई भूल चुकाता हो गई हो, मैं अल्लाह रब्बुल अर्श करीम से माफ़ी का तलबगार हूँ कि मेरे परवरदिगार अगर कहीं भूल है तो मुआफ़ फरमा। और जिस तरीके से तेरा कलाम की अज़मत है, तेरी पाकीज़ा महफ़िल की अज़मत है, इसे उस तरह अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमाते हुए हम सब पर भी और नाज़रीन पर भी रहमतों और बरकतों का नज़ूर फरमा। तो चलिए अदब के साथ सलाम कर खड़े जाइए, फिर दुआ कर जाइए। ताजदारे घर में ऐशग शाहिदी तुम पे हर दम करोड़ो सलाम निगाहे घर में हम पे सुल्तान दी तुम पे हर दम करोड़ो मौत की मौत कर दो
پھول سلام آجزان ہو قبول صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم اللہ 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 اے زمین و آسمان کے مالک، اے ہر عرش کو کیا خوب سجانے والے، اے زمین کی تہ میں سمندر چلانے والے، اے دن کو رات اور رات کو دن بنانے والے، اے بند پتھروں میں کیڑوں کو رزق پہنچانے والے، اے لفظ کن بول کر جہانوں پر جہاں بنا دینے والے، اے دعا کرنے سے پہلے ہی سن لینے والے۔ ہم سب بھکاری تیری بارگاہ میں عاجزانہ فقیرانہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم سب کے یہ عاجزانہ فقیرانہ ہاتھ اٹھانا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا الہی آج کی اس بابرکت محفل میں جو قرآن کی تلاوت کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت مقبول کے نذرانے پیش کیے گئے، صحابہ اکرام کی بارگاہ میں منقبت تیرا عظمتوں والا، برکتوں والا، شان و شوکت والا ذکر عظیم کیا گیا، آخر میں درود و سلام پڑھا گیا اور محفل کے دوران نقابت میں تیرے اور تیرے محبوب کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ میرے مولا یہ ساری کی ساری پڑھائی کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اگر پڑھنے والوں سے سننے والوں سے کہیں کوئی بھول جو خطا ہو گئی ہو تو معافی کے طلبگار ہیں، معاف فرما۔ اللہ اس تمام محفل کا جملہ ثواب ہم اپنے سونے آقا، میٹھے آقا، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتاً، توفتاً، عقیدتاً، احتراماً سب احباب مل کر پیش کرتے ہیں۔ یا الہی پیش کرنا قبول و مقبول فرما۔ یا الہی اپنی رحمت و صدقے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں صدقے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء کربلا، پنجدن کی بارگاہ میں تمام بزرگان دین، کتب، اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، کلندر حضرات، نیکوکاروں کی زوجاؤں کی بارگاہ میں، شہداء کی بارگاہ میں، حضرت امام علی شہید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، میرے پیر و مرشد حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری المعروف کرما والے اکاڑوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، حضرت بابا فرید الدین کا شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، حضرت بری امام سرکار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، یا اللہ حضرت داتا گنج بخش رجوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، خصوصاً بالخصوص مولا مشکل کوشا حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، حضرت امام حسن حسین کی بارگاہ میں، ساتھ ان کے میرے پروردگار 72 افراد کی بارگاہ میں، چاروں صحاب کی بارگاہ میں، خواجہ امید الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، تمام اس بابرکت محفل کا جملہ ثواب پیش کرتے ہیں، پہنچا کر سبھی کے درجات اور مقامات میں عالی شان سے عالی شان اضافہ فرما۔ یا پروردگار تو رحیم ہے، کریم ہے، دعا ہے کہ سب کی بارگاہ میں پہنچا کر سب کے درجات اور مقامات میں عالی شان اضافہ فرما اور سب کے در سے رحمت والا، برکت والا، شان و شوکت والا فیضان جاری و ساری فرما۔ ان کے فیض سے کل نیک اور امت مسلمہ کو فیض یابی اور ہم تمام حاضرین اور ناظرین کے اوپر اور خصوصاً بالخصوص یا اللہ احمد رضا قلبی کے اوپر، ان کی بیوی کے بچوں، گھر کے تمام افراد پر ان کا فیضان ہمیشہ جاری و ساری فرما۔ یا الہی امت مسلمہ میں جتنے دنیا فانی جا چکے حاضرین محفل یا ناظرین محفل، یا پروردگار کہ اگر کوئی گھر کے افراد یا رشتہ داروں میں جو لوگ دنیا فانی جا چکے ہیں ان سب کی بارگاہ میں خصوصاً یا اللہ اگر احمد رضا کے کوئی بھی عزیز و کارم میں دنیا فانی جا چکے ہیں ان سب کی بارگاہ میں آج کی تمام برکت محفل کا جملہ ثواب پیش کرتے ہیں، پہنچا کر سب کی قبروں میں حد نگاہ ٹھنڈک اور نور کے جلووں کو روشن کر دے۔ اللہ ان سب کی قبروں پر وہ فرشتے تعینات فرما دے جو روزانہ صبح اور شام انہیں جنت کا دیدار کرائیں۔ روز محشر کے دن سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے اکٹھا فرما کر سب کا داخلہ جنت الفردوس میں فرمانا۔ یا الہی تو رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے۔ اللہ دعا ہے کہ یا اللہ جناب احمد رضا صاحب نے آج کی سالانہ محفل پاک کا اقرار کیا اور آج یہ وعدہ وفا کر کے انہوں نے محفل پاک یا اللہ کروائی ہے۔ میرے مولا دعا ہے کہ ان کی رزق اور کاروبار میں برکت عطا فرما، یا اللہ انہیں ذہنی دلی سکون عطا فرما، اللہ ان کے بچوں کو مستقبل اچھا بنا، یا اللہ ان کے بچوں کو ان کا فرما بردار بنا، ان کے گھر کی عورتوں کو سلامتی والی، برکت والی، عزت والی طویل زندگی عطا فرما، ہر آفات و بلیات سے اس خاندان کو محفوظ فرمانا۔ یا پروردگار روز محشر کے دن احمد رضا کے خاندان کے ساتھ جڑے ہوئے دوستوں کو اور ہم حاضرین اور ناظرین کو روز محشر کے دن نور کی کرسیوں میں بٹھا کر ہمارے درجوں میں بلندی عطا فرمانا۔ اے اللہ تو رحیم، کریم، عظیم ہے۔ اللہ دعا ہے کہ حاضرین محفل میں اگر کوئی بھی
بیمار ہے، ہمارے گھرانوں کو بیمار ہے یا رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے، ہسپتالوں میں گھروں بیمار پڑا ہے، اللہ تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جسم میں جو بیماریاں ہیں وہ دور کر دے اور آنے والی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سلامتی والی، برکت والی، عزت والی طویل زندگی عطا فرما۔ یا پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، جو برسے روزگار ہیں ان کے روزی کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو ملازم پیشہ ہیں نوکری میں وسعت ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اگر ہم میں سے کوئی قرض دار ہے تو قرض سے نجات عطا فرما، کوئی ذہنی دلی پریشان ہے انہیں ذہنی دلی سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو بری صحبتوں سے محفوظ فرما، ہمارے بچوں کو نیکوکار بنا۔ یا پروردگار تو عظیم ہے، بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار اور تابعدار بنا، ماں باپ کے دل میں بچوں کے لیے شفقت اور محبت پیدا فرما۔ یا الہی جن بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے مسئلے ہیں تو جوڑے عرش پہ بنانے والا ہے، ان کی زندگی میں نیک بر کو بھیج کر خوشیاں لے کر آ۔ یا پروردگار ہم سب کو 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے تیرا ذکر نبی کے ذکر کا عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبھی کے روزے رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا رب العرش کریم بقیہ روزے بھی رکھنے کی ہمت توفیق عطا فرما۔ تیری بارگاہ میں دعا ہے سلامتی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، برکت کے ساتھ ہر سال ہم سب کو یہ ماہ رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب فرما۔ یا پروردگار پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو اندرونی برونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں امن فرما، پوری دنیا میں یا اللہ کرونا وائرس سے سب کو محفوظ فرما۔ یا پروردگار تو رحیم کریم عظیم ہے، جو بھی پریشان حال ہے سب کی پریشانی دور فرما۔ یا پروردگار جو ہمارے فوج ہے میرے پروردگار ان کی بھی سب کی تکلیف اور پریشانی کو دور فرمائے۔ یا اللہ وہ ہمارے محافظ ہیں، دنیا میں ہماری جانوں کی حفاظت کرتے ہیں، یا اللہ ان کی جانوں کی حفاظت فرمائے۔ جو شہید ہو گئے ان کے درجات میں حفاظت فرمائے۔ یا پروردگار جو شہیدوں کے درجات بلند عطا فرمائے، اور میرے پروردگار جو لوگ مختلف حادثات میں وفات پا گئے ان کی بخشش فرمائی، اور میرے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں حج بیت اللہ یا عمرہ کی سعادت سے نواز دینا۔ یا پروردگار بس تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ جب تک سب کے سب اس زمین پہ رہیں تیرے نور کے صدقے چمکتے رہیں، اور جب دم واپسی ہو ہم سب کو مرتے وقت قبر میں ٹھنڈک پہنچا دینے والا، روز حشر کے دن چمکا دینے والا، کفر اسلام میں فرق کرنے والا، یقیناً بخشوا دینے والا، ہم سب کو مرتے وقت تیرا مبارک کلمہ طیبہ نصیب ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اس پاک کلمے کی عظمت صدقے آج کی جو محفل پاک جناب ہمارے احمد رضا بھائی نے منعقد کروائی، انہوں نے جو سیٹ اپ لگوایا اور میرے پروردگار افطاری کا اہتمام کیا، ان کی اس نیک کوشش کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا پروردگار یا رب العرش کریم شاہد قلبی کے بھی دعا ہے کہ یا پروردگار ان کی والد کے حوالے سے یا اللہ ان کو جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ باغ عطا فرما۔ یا رب العرش کریم تو رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے، جو بھی دعا کے لیے احمد رضا صاحب کہہ رہے ہیں میرے مولا ان کی وہ دعا قبول مقبول فرما۔ یا پروردگار ہم سب کا مل بیٹھنا یا اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی اس نیک کوشش قبول فرما کر ان کی ساری مشکلات کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العرش کریم۔